بچوں ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ایک عام سی زندگی گزارنے لگے۔ وہاں پر مدینہ میں ایک مسجد تعمیر کرنی تھی، جس کے لیے ہمارے نبی نے ایک زمین کا ٹکڑا پسند کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے نہ صرف اس زمین کی قیمت ادا کی بلکہ ہمارے نبی کے ساتھ مل کر خود اس مسجد بنانے میں شامل ہوئے۔ ایک مرتبہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے بہت پیسے کی ضرورت تھی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس نیک کام میں کون ہماری مدد کرے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال اٹھا کر ہمارے نبی کے قدموں میں ڈال دیا اور سب کچھ لے آئے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا یا نہیں؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا میرے گھر والوں کے لیے تو اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ عمر کے آخری دور میں ہمارے نبی جب بہت بیمار ہو گئے تھے اور آپ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے بھی نہیں جا پا رہے تھے، تو اس وقت آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبی میں جائیں اور آپ کی جگہ پر نماز پڑھائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے 3 دن تک مسجد نبی میں آپ کی جگہ پر نماز پڑھائی۔ ہمارے نبی کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا پہلا خلیفہ بنایا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے مسجد میں ایک بہت پراسرار تقریر کی اور لوگوں سے کہا اے لوگوں، میں تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہوں، لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکنا۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے، موٹے کپڑے پہنتے تھے اور معمولی کھانا کھاتے تھے۔ آپ ہمیشہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے تھے، اور اس طرح مدد کرتے تھے کہ دوسروں کو خبر تک نہیں ہوتی تھی۔ ابو بکر صدیق کی خلافت کی جو مدت تھی وہ 2 سال 3 مہینے تھی، اور اس مختصر مدت میں بھی آپ نے اپنی خدمت کو بہت بہترین طریقے سے انجام دیا کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ آپ کو بہت سی باتوں میں فضیلت حاصل ہے، جیسے کہ مردوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لے آئے، قرآن شریف کو کتاب کی شکل میں آپ نے جمع کروایا، بیت المال آپ نے قائم کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ آپ پہلے تھے جنہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق تقریباً 23 سال تک ہمارے نبی کے ساتھ رہے، اور آپ ایک دن کے لیے بھی حضور سے جدا نہیں ہوئے۔ کتنی ہی مشکل حالات کیوں نہ رہے، آپ نے کبھی بھی ہمارے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جان و مال کے لحاظ سے ابو بکر سے زیادہ مجھ پر کسی نے احسان نہیں کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے اور فرمایا یا رسول اللہ، یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے کیا؟ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن تمہارے احسان کا بدلہ اللہ دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال 634 سن عیسوی میں ہوا۔ انہیں مسجد نبی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ہمیں نبی کے روضے کے پاس ہی آپ کا بھی روضہ ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سبق۔ تو بچوں، آپ لوگ کو سوالات دیے جائیں گے، اس کے جواب آپ کو دینا ہے۔